بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کل کے ایرا میں، سائبر کرائم۔ یہ اگست 2016 میں یہ ایکٹ آیا۔ اب یہ ایکٹ آنے کی وجہ تو سب کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ ڈیوائسز کے تحت یہ جن کو آپ ہیکرز کہتے ہیں، یہ بھی اس ڈومین میں آ گئے۔ کچھ لوگ غلط اکاؤنٹ بنا کر کسی کے فار ایگزامپل میرے نام سے اکاؤنٹ بنا کر اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جب مجھے پتہ چلتا ہے تو میں اس کے خلاف کیسے پروسیکیوٹ کروں، اس کے خلاف میں کیسے ایکشن لوں۔ اب ایک چیز تو اس ایکٹ میں واضح ہو گیا کہ الیکٹرانک ڈیوائسز ریلیٹڈ یہ افینسز ہیں۔ اب اس کو ون بائی ون میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب جو جرائم بتائے گئے اور جس کی پنشمنٹ بتائی گئی کہ ان اتھورائز ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم آف ڈیٹا، کہ آپ نے میرا اکاؤنٹ تھا یا میری ڈیوائس تھی یا میری ڈیوائس میں میرا ڈیٹا تھا، آپ نے اس کو میری اجازت کے بغیر ایکسیس کیا، صرف اس کو دیکھا، کھولا اور دیکھا۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ کسی اکاؤنٹ کو اس کی اکاؤنٹ ہولڈر کی یا کسی ڈیٹا ہولڈر کے اجازت کے بغیر ایکسیس کرتے ہیں تو اس ایکٹ کے تحت یہ جرم ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ 3 ماہ قید اور یا جرمانہ اور جرمانہ 50,000 روپے تک ہے، یا دونوں بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر میرے اکاؤنٹ میں کسی نے یا میرے کسی ڈیٹا پہ کسی نے ان آتھورائز ایکسیس تو کر لی، اب اگلا اسٹیپ اس نے یہ لیا کہ اس نے ایک ڈیٹا کاپی کیا یا ادھر سے ڈیٹا ٹرانسمٹ کر دیا کسی اور جگہ۔ دوسرا اسٹیپ، اس کی سزا پھر بڑھا دی گئی، اس کی سزا 6 ماہ کر دی گئی، اور اس کا فائن جو ہے وہ 1,00,000 روپے کر دیا گیا، یا دونوں۔ اب تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ میں نے ان آتھورائزڈ ایکسیس کیا، میں نے اس کو کاپی کیا ڈیٹا کو یا ٹرانسمٹ کر دیا۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ میں نے ان آتھورائزڈ ایکسیس کیا، اور ایکسیس کرنے کے بعد اس ڈیٹا میں انٹرفیئر کیا اور اس کو رد بدل کرنا شروع کر دیا، اس کو چینج کرنا شروع کر دیا، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا زیادہ ہے، 2 سال تک قید، 5,00,000 روپے تک جرمانہ، یا دونوں۔ پھر کیٹیگرائز کیا گیا، میں ہوں کرٹیکل ڈیٹا نہیں ہے، اور میرا ڈیٹا حساس نوعیت کا نہیں تھا، تو سیکشن 3، 4، 5 ریسپیکٹیولی لگے گا۔ اب اگر وہ ڈیٹا حساس نوعیت کا ہے اور میں اس میں صرف ان آتھورائز ایکسیس کرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا، تو پھر اس کی سزا ہے 3 سال، جرمانہ ہے 10,00,000، یا دونوں۔ یہ سیکشن 6۔ یہ ان آتھورائز ایکسیس ٹو دی کرٹیکل انفراسٹرکچر، کسی کے سسٹم میں جس میں کرٹیکلی انفارمیشن، کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے، کوئی پروگرامس ہیں، کوئی بھی کمپیوٹر بیسڈ چیز ہو سکتی ہے۔ میں کمپیوٹر کا ماہر نہیں ہوں، لیکن میں موٹا یہ سمجھ رہا ہوں کہ کمپیوٹر میں پڑے ہوا ڈیٹا میں وہ ایکسیس کرتا ہے، لیکن وہ ڈیٹا حساس نوعیت کا ہے، تو پھر 3 سال سزا یا 10,00,000 روپے جرمانہ، یا دونوں۔ پھر اس کرٹیکل ڈیٹا یا انفارمیشن سسٹم میں نہ صرف ایکسیس کرتا ہوں بلکہ اس کو کاپی کرتا ہوں یا ٹرانسمٹ کرتا ہوں، تو اس صورت میں 5 سال سزا، 50,00,000 روپے جرمانہ، یا دونوں۔ اب تیسری اسٹیج ہے کہ میں انٹرفیرنس بھی کرتا ہوں، اس میں رد و بدل بھی کرتا ہوں، انٹرفیرنس کرتا ہوں اور پریکٹیکلی مداخلت کرتا ہوں، میں اس میں رد و بدل کرتا ہوں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس پر 7 سال سزا، اور جو فائن ہے، جرمانہ ہے، وہ 1,00,00,000 روپے تک ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے گلوریفیکیشن آف انفلوئنس۔ میں whoever prepare or disseminate information through any information system or device with intent to glorify an offense, or offense کون سا relating to terrorism, or any person convicted of a crime relating to terrorism
اور پرسکرائب آرگنائزیشن کلا دم تنظیمیں جو بھی ہیں، جیسے وہ موسٹلی وہ اس میں ایکسیس کرتے ہیں، وہ مذہبی ہو سکتی ہیں، وہ سادہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ پرسکرائبڈ تنظیمیں ہیں، اس میں تنظیمیں بھی ہو سکتی ہیں، انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں گروپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی سزا ہے 7 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانہ یا دونوں۔ اب اس کے پاس آ جائیں سائبر ٹیررزم۔ سائبر ٹیررزم کیا ہے؟ سائبر ٹیررزم یہ ہے کہ جو آپ کو آفینسز بتائے گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے گورنمنٹ میں، پبلک میں، ایز اے جرنل سیکشن آف پبلک یا کسی خاص کمیونٹی یا کسی مسلک میں آپ سینس آف سیکیورٹی، سینس آف فیئر پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی انٹینشن یہ ہے۔ مذہبی انتہا پسندی، ایتھنک ہیٹرڈ، سیکٹیرین ہیٹرڈ، نفرت انگیز، مذہبی نفرت انگیزی، مسلکی نفرت انگیزی۔ تو پھر اگر کوئی یہ کام کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے اور ثبوت مہیا ہو جاتے ہیں تو 14 سال سزا اور 5 کروڑ روپے جرمانہ یا دونوں۔ اور اگر کوئی نفرت انگیز اسپیچ کرتا ہے، انٹرنیٹ پہ چلا دیتا ہے، تو اس کی 7 سال سزا، جرمانہ یا دونوں۔ اور یہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کروانے میں کوئی سہولت کار بھی ہے جو اس کام کے کرنے میں فنڈنگ کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ میرا پرپس مذہبی منافقت پھیرانا نہیں ہے، کسی کے ڈیٹا کی ایکسیس کرنا نہیں ہے، کسی کے ڈیٹا کو کاپی کرنا نہیں ہے، ٹرانسمٹ کرنا نہیں ہے۔ میرا پرپس کسی کے ڈیٹا میں انٹرفیرنس کرنا نہیں ہے۔ جب میں پکڑا جاتا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ کیا، تو میں کہتا ہوں کہ میری تو انٹینشن یہ نہیں تھی۔ مجھے بکر نے کہا، مجھے اسلم نے کہا، مجھے جمیل نے کہا، مجھے اے نے کہا، مجھے بی نے کہا، اس نے کہا کہ میرے لیے یہ کام کو، میں بطور جاب یہ کام کرتا ہوں، اسے وہ مجھے پے کرتے تھے۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ یہ بات ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، ایکس میں جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو میں تو وہ سہولت کار بنا ہوا تھا۔ تو وہ سہولت کار جو اس کو فنڈنگ کر رہا تھا وہ بھی سیکشن 12 کے تحت جرم وار ہے، اور اس کی سزا 7 سال یا جرمانہ یا دونوں۔